بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پاکستان کے اندر تعلیم کے شعبے میں تقریباً 20 سال سے اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہوں، اور تعلیم کے شعبے کے تمام جتنے پرابلمز ہیں ان سب سے واقف ہوں۔ اور جیسا کہ پاکستان کے اندر کسی بھی ادارے کی کسی بھی فیلڈ میں کوئی بھی روزی پکچر نہیں ہے، میں بھی یہاں پہ روزی پکچر نہیں دوں گا۔ جو حقائق ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اور حقائق بہت کہنا چاہیے کہ اگر اندھ و ناک اور دل خراش نہیں ہے تو لیکن کچھ اس طرح کے ہیں، کیونکہ جب ایک ملک کے اندر ترقی کا پہیہ رک جاتا ہے تو پھر ہر چیز کا پہیہ رک جاتا ہے۔ تعلیم ایک ایسا ادارہ ہے جس کے اندر یا ترقی ہو رہی ہوتی ہے یا تنزلی ہو رہی ہوتی ہے، ایک جگہ پہ اسٹیٹک نہیں ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں وہ تمام وسائل مہیا ہوئے ہوئے ہیں جس کی ایک ترقی یافتہ نیشن جو ہے وہ خواہش رکھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس وقت جو یوتھ دے رکھی ہے، ہمارے پاس ہماری آبادی کا 64% یوتھ ہے، جس میں سے 24% ایسا یوتھ ہے جس کی ایج 15 سے 29 سال کے درمیان میں ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے پاس ایک کتنی بڑی تعداد میں یوتھ ہے، لیکن ہمارا جو تعلیمی نظام ہے وہ دنیا میں وہ اگر اس کی صف بندی کی جائے تو وہ کہیں سٹینڈ میں آتا ہی نہیں ہے، کسی اعداد و شمار میں کسی گنتی میں نہیں ہے۔ اتنے ہمارا تعلیم کا معیار اتنا نیچے ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اقوام تب ترقی کرتی ہیں جب تعلیم کا معیار سیدھا ہوتا ہے۔ آج ہم یورپ کو اور امریکہ کو دیکھتے ہیں اور خواہش کرتے ہیں کہ ہم بھی ایسے بن جائیں گے اور ایسے ہو جائیں گے، اور ہمارے سیاستدان، ہمارے لیڈرز، ہمارے بیوروکریٹس ہمیں وہ راستے دکھاتے ہیں، ہمیں گرین گارڈنز دکھاتے ہیں کہ ایسا ترقی کر سکتا ہے ملک۔ نہیں کر سکتا، کیونکہ جب تک آپ کا تعلیم کا میدان سیدھا نہیں ہوگا، آپ کے جو تعلیم دینے کے طور طریقے ہیں، جو مینز ہیں، جو ٹریننگ ایڈز ہیں، جو پڑھی لکھی فیکلٹی ہے، یہ ساری چیزیں پاکستان کے اندر ناپید ہیں اور تیزی کے ساتھ ناپید ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ ہمارا برین ڈرین ایک ایکسٹریم پہ پہنچ چکا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری قوم کو برین سے اس قدر نوازا ہوا ہے کہ ہمارے ملک کے نوجوان جب باہر جا کے کام کرتے ہیں تو ان کے اندر کامیابی کی پرسنٹیج 99.9% ہوتی ہے۔ وہی برین اگر ہم یہاں پہ استعمال کریں تو آپ خود سوچیں گے ہمارا ملک کدھر تک جا سکتا ہے۔ لیکن وسائل نہ ہونے کی وجہ سے، معیار نہ ہونے کی وجہ سے، تعلیم کے شعبے میں خرچہ گورنمنٹ نہیں کرتی، اس وجہ سے آگے لوگوں کے پاس اسکوپ ہی نہیں ہے۔ پڑھ لکھ کے کیا کریں گے، ڈگری لے کے کیا جائیں گے، کدھر کریں گے؟ کہیں ڈیولپمنٹ ہی نہیں ہو رہی، نئی ویکینسیز کریٹ ہی نہیں ہو رہی۔ تو آپ کا جو نوجوان طبقہ ہے وہ زیادہ تر یا تو تعلیم کے شعبے سے دل برداشتہ ہو کے تعلیم چھوڑ رہا ہے، اور جو تعلیم حاصل کر رہا ہے وہ حقیقت یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ گورنمنٹ سیکٹر کے اندر جیسے ہمارے سیاستدان اپنے بنائے ہوئے سرکاری اسپتال کے اندر اپنا علاج نہیں کروا سکتے، اسی طرح اپنے سرکاری اسکول کے اندر اپنا بچہ بھی نہیں پڑھا سکتے۔ تو یہ چیز کبھی میڈیا پہ ذکر نہیں ہوتا، کہ یہ ذکر تو ہوتا ہے کہ سیاستدان جو ہے وہ اپنا علاج یہاں نہیں کرواتا، لیکن یہ ذکر شاذ و نادر ہی ہوتا ہے کہ اس کے بچے بھی یہاں پہ نہیں پڑھ رہے ہوتے۔ اس کے بچے، کیونکہ ہمارا جو اس نے پاکستان کے اندر ہماری بیوروکریسی نے، the people at the helm of the affairs جو چینج کر سکتے تھے، انہوں نے سارے نظام کو اس طرح ملیا میٹ کر دیا ہے کہ یہاں پر تعلیم
جو سرکاری لیول پہ ہے وہ بے معنی ہے، اور جو پرائیویٹ سیکٹر اس میں کام کر رہا ہے اس کو بھی اتنی زیادہ مشکلات سے دوچار کیا جاتا ہے، اتنے زیادہ نامساعد حالات پیدا کیے جاتے ہیں کہ وہ بھی بس سانس لے رہا ہے۔ اور کریکولم کو ڈیفائن کرنا، سلیبس کو ڈیفائن کرنا، پبلشرز کو کنٹرول کرنا، آپ کے ملک کے اندر کیا صورتحال ہے اور آپ کی کتابوں کے اندر کیا چیزیں لکھی ہوئی ہیں، یہ سب چیزیں تو بہت دور کی بات ہے۔ ہمیں تو بہت بڑے بڑے پرابلمز ہیں جو ایڈریس نہیں ہوتے۔ تو آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ ہمارے ملک کے اندر ہمارا اپنا جو نظام تعلیم ہے وہ کہاں پہ کھڑا ہوا ہے، کدھر ہے، ہماری یوتھ کیا اور یہ سوچنا کہ یوتھ سوچتی نہیں ہے، یوتھ سوچتی ہے۔ جب یوتھ کو نظر آتا ہے کہ آگے ایونیوز ہی نہیں ہیں، آگے راستے ہی نہیں ہیں، آگے میں پڑھ کے کیا کروں گا، تو وہ بچہ یہ بتاتا ہے کہ جی میرا بھائی جو تھا اس نے ایف ایس سی کر کے، اس نے گریجویشن کر کے وہ جا کے دکان پہ بیٹھا ہے، تو جو اس سے چھوٹا بھائی تھا وہ میٹرک کر کے جا کے بیٹھ گیا، تو میں میٹرک بھی کیوں کروں، میں بغیر میٹرک کے جا کے بیٹھ جاتا ہوں۔ یعنی اب آپ دیکھیں کہ کس حد تک چیزیں ڈیٹیریوریٹ ہو رہی ہیں، اور یہ ڈیٹیریوریٹ ہوتی چلی جا رہی ہیں، ان کے اندر کوئی ہم بہتری پیدا نہیں کر رہے، کوئی ہم چیزوں کو ٹھیک ڈائریکشن میں نہیں لے کے جا رہے۔ مطلب ایک منزل تک آپ تب پہنچ سکتے ہیں جب اس منزل کی طرف آپ کا منہ ہو اور آپ اس کی طرف قدم بڑھائیں۔ جب آپ کا منزل کی طرف منہ ہونے کی بجائے پیٹھ ہوگی اور آپ قدم بڑھائیں گے بھی، تو آپ کا اپنا منزل سے ڈسٹینس بڑھے گا، کم نہیں ہوگا۔ ہماری مثال یہ ہے کہ ہمارا اپنی منزل کی طرف پیٹھ ہے، یعنی ہم کبھی بھی اپنی منزل کی طرف نہیں پہنچ سکتے۔ اور جتنے بھی گرین گارڈنز آپ کو دکھائے جاتے ہیں کہ ملک معاشی مسائل سے نکل آئے گا، ملک ان مسائل سے نکل آئے گا، ملک یہ ترقی کر لے گا، ملک وہ ترقی کر لے گا، وہ میں یہ والی دودھ کی نہریں بہا دوں گا، میں یہ والی دودھ کی نہریں کھود دوں گا، ایسا کبھی کچھ نہیں ہونے والا، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا دی چیریٹی بگنز ایٹ ہوم۔ تو ملک کا نظام ٹھیک ہوتا ہے ٹھیک نظام تعلیم سے، اور یہاں پہ نظام تعلیم ٹھیک نہیں، بہت خراب ہے۔ اور جو پرائیویٹ سیکٹر کام کر رہا ہے اس میں بھی روڑے لگا کے، روڑے اٹکا کے انہیں بھی کام سے روکا جا رہا ہے، اور جو ہمارا برین ہے وہ ڈرین ہو رہا ہے، اور جو لوگ پیسے خرچ کر کے اولاد کو تعلیم دلوا سکتے ہیں، اچھی تعلیم دلوا سکتے ہیں، وہ باہر لے جا کے تعلیم دلواتے ہیں۔ یہاں پر آپ کے پاس کوالٹی ٹیچر ہی موجود نہیں ہے، جب کوالٹی ٹیچر نہیں ہے تو کوالٹی اسٹوڈنٹ کیسے کریٹ ہو سکتا ہے؟ آپ کا یہاں پہ جو سلیبس ہے اس کے اندر بے تحاشا، جب گورنمنٹ آتی ہے تو اس کو پولیٹیسائز کر دیا جاتا ہے۔ ایک آتا ہے وہ کہتا ہے میں یوں کر دیتا ہوں، دوسرا آتا ہے میں اس کو مرج کر دیتا ہوں غریب اور امیر کے لیے، ایک لینگویج میں لے آتا ہوں۔ کہیں پر در حقیقت کچھ بھی نہیں ہو رہا ہوتا، یہ سب آئی واش ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہی کتابیں ہیں، وہی سلیبس ہے، وہی پبلشرز ہیں، وہ اب اپنی کتاب کے بعد سرٹیفکیٹ لگاتے ہیں کہ جی ہم نے یہ گورنمنٹ سے پروو کرایا ہوا ہے، اب یہ پڑھا دیں، یہ ہم نے گورنمنٹ نے منع کر دیا ہے، اب بچے کو میں آپ کو فار ایگزامپل میں آپ کو ایک چھوٹی سی چیز ہائی لائٹ کر کے دیتا ہوں کہ گورنمنٹ نے کلاس 1 2 3 4 تک 1 2 3 تک سائنس اور سوشل اسٹڈی ختم کر دی ہے، سائنس اور سوشل اسٹڈی ختم کر دی ہے، چوتھی کلاس سے دوبارہ سٹارٹ کر دی ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ چوتھی کلاس سے جب چیز آپ دوبارہ سٹارٹ کریں گے تو 1 کے لیول سے سٹارٹ کریں گے یا چوتھی کے لیول سے سٹارٹ کریں گے؟ سارے چوتھی کے لیول سے سٹارٹ کریں گے۔ جب اس نے نیچے 3 سال بیس ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو چوتھی کے لیول سے کیا سٹارٹ کریں گے؟ یعنی اس طرح کے ڈرا بیکس، اس طرح کی غلطیاں، جو لوگ اوپر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں انہیں مشورے دینے والے اور پوائنٹ سکورنگ والے اور چیپ پاپولیرٹی والے لوگ عجیب و غریب مشورے دیتے ہیں، عجیب و غریب تبدیلیاں لائی جاتی ہیں، عجیب و غریب قسم کے سکہ شاہی احکامات جاری کیے جاتے ہیں، اور تعلیم کا بیڑا غرق کر دیا جاتا ہے۔
اور گورنمنٹ کسی کی تنخواہ تو بڑھا نہیں سکتی، کسی کو پیسے نہیں دے سکتی. گورنمنٹ کیا کرتی ہے؟ تعلیمی اداروں میں اس دن سے اس دن تک یہ 3 چھٹیاں دے دو، اور لوگ خوش ہو جائیں گے. یہ خوش کرنے کا طریقہ ہے کہ تعلیم نہ دو. جتنی چھٹیاں ہمارے تعلیمی نظام میں دی جاتی ہیں اور بڑی خوشی سے چھٹیاں منائی جاتی ہیں اور چھٹیاں کی جاتی ہیں، وہ آپ سب کو پتہ ہے، مجھے ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک چیز جو میں بہت ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ کسی بھی ملک کے اندر یہ معلوم کرنے کے لیے کہ یہ ملک کہاں پہ کھڑا ہوا ہے، کتنی ترقی کر رہا ہے، یہ چیک کیا جاتا ہے کہ اس کے پاس پی ایچ ڈیز کتنی ہیں. اور پی ایچ ڈیز گنے نہیں جاتے کہ یہ کاؤنٹ کیے جائیں کہ اتنے پی ایچ ڈی ہو گئی ہیں. نہیں، پی ایچ ڈی کا جیسے ڈاکٹر کو کام کرنے کے لیے کلینک چاہیے، ڈاکٹر کو مریض دیکھنے کے لیے اسپتال چاہیے، اسی طرح پی ایچ ڈی کو کام کرنے کے لیے ریسرچ لیبارٹری چاہیے. آپ بتا سکتے ہیں مجھے ملک کے اندر کتنی ریسرچ لیبارٹریز ہیں؟ شاید ایک، اور وہ بھی دنیا میں کہیں کسی اسٹینڈرڈ کی نہیں ہے. جیسے آپ کے ہاسپٹل اسٹینڈرڈ کے نہیں ہیں، ویسے ہی آپ کی ریسرچ لیبارٹریز نہ ہونے کے برابر ہے. اب آپ خود دیکھ لیں کہ جس ملک کے اندر جہاں سے ترقی ہونی ہے وہ ریسرچ لیبارٹری ہوتی ہے، اور ریسرچ لیبارٹریز ہی آپ کے پاس نہیں ہے. تو پی ایچ ڈی آ بھی جائے تو آپ باہر سے پی ایچ ڈی ملتے ترلے کر کے زیادہ تنخواہ پر لے بھی آئیں تو اس کو کدھر بٹھائیں گے؟ اس کو ایک کام کرنے کے لیے ورک انوائرمنٹ چاہیے، اس کو ایک پیرافرنیلیا چاہیے، اسے اپیریٹس چاہیے، اسے ایک سینیریو چاہیے، اور وہ سب چیزیں مہیا کرتی ہے ریسرچ لیبارٹری. ریسرچ لیبارٹریز آپ کے پاس ہیں ہی نہیں ہے. تو جب ہمارے پاس ریسرچ لیبارٹریز نہیں ہیں، جب ہمارے پاس پی ایچ ڈیز رہنا پسند نہیں کرتے ہیں، ہم پی ایچ ڈیز جو کریٹ کرتے ہیں وہ دنیا اس کو پی ایچ ڈی مانتی ہی نہیں ہے. آپ کے گریجویٹ کو دنیا گریجویٹ نہیں مانتی. آپ کا اور اس کی جو لائف مثال ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا گریجویٹ اگر دنیا نہیں مانتی تو جب دنیا اس کا امتحان لیتی ہے باہر والی کنٹریز، تو آپ کا گریجویٹ برے طریقے سے فیل ہو جاتا ہے. وہ 3 یا 4 اسٹرگلز کرتا ہے اور تیسری یا چوتھی بار وہ جا کے بیئر منیمم پہ اس کو کوالیفائی کرتا ہے. اس سے آپ دیکھ لیں کہ آپ کا جو گریجویٹ کا اسٹینڈرڈ ہے وہ کتنا لو ہے. آپ کا جو پی ایچ ڈی جس کو آپ کبھی کرواتے ہیں، جن کے لیے کوئی اٹریکشن نہیں ہوتی، کوئی جاب کریشن نہیں ہے، کوئی انڈسٹری نہیں لگ رہی، کوئی نئے ایونیوز کریٹ نہیں ہو رہے. پرانے مریں گے تو نئے آئیں گے، پرانے مریں گے تو نئی جگہ کریٹ ہوگی. اس کا مطلب ہے کہ زیرو ویکینسیز. تو یہ ساری باتیں مطلب سچویشن شاید ایسی ہے، یا میں جو باتیں کر رہا ہوں آپ کہہ رہے ہوں گے یہ اتنی گلومی پکچر ہے ہی ایسی ہے. میں گرین گارڈنز کیسے دکھاؤں، میں کیسے بتاؤں کہ جی بڑا اچھا ہے، بہت اچھا ہونے والا ہے. تو ہمارے یہاں مطلب پرائمری لیول پہ بھی، سیکنڈری لیول پہ بھی، ہائر لیول پہ بھی، اور جو زیادہ ہم مطلب ایک گریجویٹ کو ہم کہتے ہیں اچھا تم ایسا کرو، تم چلو تم جو دوسری کنٹریز ہیں وہ جو اسکالرشپ آفر کر رہی ہیں وہاں چلے جاؤ. وہ اسکالرشپ آفر ہوتی ہے، بچہ اگر باہر چلا بھی جاتا ہے تو وہ جب باہر جا کے پڑھتا ہے تو اس کو عقل آ جاتی ہے. جب عقل آ جاتی ہے پھر وہ واپس آنا پسند نہیں کرتا. تو جو آپ یہاں سے اسکالرشپ پہ بھی باہر بھیجتی ہیں وہ بھی نہیں آتا واپس. تو مجھے بتائیں کہ میں کیا بتاؤں کہ جی یہ ملک کب ترقی کرے گا، ہمارا نظام تعلیم کیسا ہے، کیا چیز ہوگی، کیسے ہوگی. صرف ایک وہ ہوتے ہیں نا کہ اہتمام میں حجت کر رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس بچہ آتا ہے، ہم اس کی بیس بنا دیتے ہیں، انہیں اچھا پڑھا دیتے ہیں، اچھی بیس بن جاتی ہے پری کلاسز کے اندر. پھر پرائمری لیول پہ ہم اس کو اچھا پڑھا دیتے ہیں. پھر آگے جب وہ بورڈ کی کلاسز میں بچہ جاتا ہے تو ظاہر ہے جیسا بچے کے حالات و واقعات ہیں، جیسا ملک کے حالات و واقعات ہیں، وہ جیسا اسٹینڈرڈ ہے ہمارے ایجوکیشنل بورڈز کا، وہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ کیسا ہے. مطلب ہم یہاں پہ بچے کو مارکنگ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی یہ اتنے نمبر لے لیے، وہی بچہ جب باہر جاتا ہے جا کے فیل ہو جاتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب ہر چیز جو ہماری کھڑی ہوئی ہے وہ جھوٹ کے اوپر کھڑی ہوئی ہے. جس کو ہم 90% کہہ رہے ہیں، در حقیقت اس کو دنیا 60% بھی نہیں مان رہی. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ میں کیا اس پہ میں تبصرہ مزید کروں. تو ان سارے حالات و واقعات کے بعد ہم مطلب
ایک دعا کر سکتے ہیں کہ ہم اجتماعی طور پہ دعا کریں کہ ہمارے ملک کے حالات ٹھیک ہوں، ہمارا سب سے پہلے نظام تعلیم ٹھیک ہو اور کوئی اس کو ٹھیک کرے. جب تک یہ ٹھیک نہیں ہوگا ملک ترقی نہیں کر سکتا. اور یہ پہلا سٹیپ ہے، یہاں سے چیز کا آغاز ہونا ہے. باقی سب جو آپ سے نعرے لگاتے ہیں، وعدے کرتے ہیں، آپ کو دلاسے دیتے ہیں، سب جھوٹ ہے. چیز کا آغاز یہاں سے ہونا ہے جس میں کوئی کام نہیں ہو رہا. آپ کے بجٹ کا 1% 2% بھی تعلیم پر خرچ نہیں کیا جاتا. اور جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں وہاں ٹیچرز آتے ہی نہیں ہیں، گارنٹیڈ سیلری ہوتی ہے، کروز ٹیچرز ہوتی ہیں. جو گاؤں میں ہیں وہاں پہ ویسے بندی ہوئی ہوتی ہیں. اور ایک دفعہ کسی نے مجھے ایک لطیفہ سنایا کہ ایک چودھری صاحب جو ہیں وہ ڈپٹی کمشنر کے پاس آئے. انہوں نے کہا جی میں ایک اسکول کھولنا چاہتا ہوں. تو ڈپٹی کمشنر نے کہا جی ماشاء اللہ، گڈ، ویل ڈن، آپ تو بڑا اچھا کام کرنے لگے ہیں. تو بتائیں کہاں اسکول کھولیں گے؟ تو اس نے جو نام لیا اس نے کہا میں وہ دوسرے گاؤں میں اسکول کھولوں. تو وہ ڈی سی نے کہا وہ ادھر کیوں کھولتے ہیں، ادھر کیوں نہیں کھولتے؟ اس نے کہا دیکھیں وہ ادھر والے چودھری نے ادھر میرے علاقے میں اسکول کھلوا دیا ہے تو لوگ سیانے ہو گئے ہیں، تو میں اس سے بدلہ لوں گا، میں اس کے علاقے میں اسکول کھولوں گا. جب آپ کی سوچ کا معیار یہ ہو تو آپ خود دیکھ لیں کہ آپ کیا ترقی کریں گے کہ بدلہ لینے کے لیے لوگوں کو عقل سکھائی جائے گی. تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں تعلیم کا نظام ٹھیک کرے اور ہمیں اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دینے کی توفیق عطا فرمائے.